السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزير من أهلي اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين المستضعفين في كشمير فلسطين وغزة آمين يا رب العالمين. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب میں اس زمین پر بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، یعنی قرآن کے استاد اور شاگرد. اللہ کے نبی نے ان کو بہترین فرمایا. تو اب ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کیا ہم بہترین ہیں یا نہیں. ہم قرآن پڑھ تو رہے ہیں، پڑھا تو رہے ہیں، لیکن کیا ہماری نیت اچھی ہے؟ ہماری نیت میں ریاکاری تو نہیں ہے، اخلاص ہے یا نہیں؟ اگر تو اخلاص ہے، ریاکاری، دکھلاوا، شہرت پنا نہیں، تو انشاءاللہ ہمارا شمار بہترین لوگوں میں ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی دفعہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے غور و فکر کے لیے پیدا کیا کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. تو کتنے ہی کم لوگ ہیں جس میں غور و فکر کرتے ہیں. تو آئیں ہم سب مل کے قرآن میں غور و فکر کرنے والے بن جائیں. اس کے ساتھ آپ کو ایک بڑی اہم یاد دہانی جو میں آپ کو روزانہ کلاس میں کرواتی ہوں، آج ہمارے ہفتے کا آغاز ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اپنے ان کمزور، مظلوم ترین مسلمان بہن بھائیوں، بچوں، بوڑھوں، بڑوں، جوان، بچوں، خواتین، غزہ کے، کشمیر کے، فلسطین کے جو ظلم کی چکیوں میں پس رہے ہیں اور جنہیں پتہ نہیں کہ اگلا سانس ہمیں آنا ہے یہ نہیں، اور قیامت ان کے اوپر کیسے کھڑی ہوئی ہر وقت، اور دشمن ان پہ حملہ کرتا جا رہا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں نسل در نسل. تو آئیں ہم ان کے لیے سب سے بہترین ہتھیار دعا کا ہتھیار استعمال کریں. آپ کو پتہ ہے دعا تقدیر بدل دیتی ہے. دعا ایک مضبوط ترین ہتھیار ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں. مضبوط ترین ہتھیار کیا ہے میرے اور آپ کے پاس؟ دعا. الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اس لیے آئیں ہم سب مل کے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد اپنے جناب سے غائبانہ طریقے سے کریں، جیسے آپ مسلمانوں کی مدد مجاہدین کی کرتے رہے ہیں. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج ہم پانچوں پارہ سورہ النساء سبق نمبر 146 آیت نمبر 131 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے. اور آپ کو یاد ہے کہ ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں خواتین کے مسائل، زوجین کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھی تھیں کہ نباہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایٹ دی اینڈ اگر نباہ نہیں ہو پاتا، آخری سلوشن اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کر دیا، عورت کو خلا کر دیا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امن کا گہوارہ ہماری سوسائٹی، اسلامی معاشرہ بن کے رہے، نہ کہ کوئی انسان گھٹ گھٹ کے جیے. ایسا نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ایک اختیار دیا ہے. آج ہم پڑھیں گے، ہم پانچوں پارے کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تاکیدی حکم کیا کیا ہے. سورہ النساء کے سٹارٹ میں بھی اللہ نے ہمیں تقوی کا حکم دیا تھا. آج بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے. وہ کیا؟ تقوی. اللہ کا تقوی اختیار کرو. جس انسان کے اندر اللہ کا تقوی آ گیا، اس انسان کی زندگی پوری کی پوری کامیاب ہو گئی. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو تقوی نصیب کر دیں، تقوی کی دولت سے مالا مال کر دیں، اور ہمیں صرف اپنا ڈر نصیب کریں. دنیا کے تمام ڈر ہمارے ذہن سے جھٹک دیں. آمین یا رب العالمین. لفظی ترجمہ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے جب انسان یہ پڑھتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں. جو مجھے دیا اللہ نے دیا، جو اللہ کا اختیار ہے وہ کبھی مجھ سے لے سکتا ہے. میرا کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں، زمین پہ کچھ بھی میرا نہیں ہے. اور انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال. اللہ فرماتا ہے سب کچھ اللہ کا ہے، زمین میں ہو، آسمان میں، سب اللہ کا ہے. ہاں، اللہ جو ہمیں عنایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں. دیکھیں ہم خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہم نے جانا ہے. تو اس لیے دنیا دارالامتحان ہے. اللہ نے ہمیں صرف امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. اس لیے دنیا میں اپنا بینک بیلنس جمع کرنے کی بجائے آخرت میں اللہ کی جنت میں اپنا بینک بیلنس بنائیں، تاکہ وہ بینک بیلنس ہمارے اس دن کام آ سکے. وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، وصیت کی ہم نے
وصینا الذین، وصیت کی ہم نے ان لوگوں کو. وصیت بھی کہتے ہیں یا تاکیدی حکم، ہم نے یا تاکیدی حکم، یعنی یہ کام تم نے ضرور کرنا ہے. ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے وہ کون تھے؟ یہود اور باقی اقوام. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، ان تمہیں بھی ہم نے اسی بات کا حکم دیا اور ان کو بھی. کس بات کا؟ ان اتقوا اللہ، یہ کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے، اللہ کا تقوی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے تقوی کا حکم تمہیں بھی دیا، تم سے پہلے جتنے لوگ تم سب کو دیا. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو یقیناً اللہ کے لیے ہی ہے جو بھی آسمانوں میں جو بھی زمین میں. میرا کفر کرنا، میرا شکر کرنا اللہ کو کچھ بھی نہیں دیتا. مجھے خود ہی فائدہ ہے شکر کرنے کا، اور مجھے خود نقصان ہے کفر کرنے کا. اللہ کو ہم کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر تم کفر کرو گے تو بھی اللہ کا سب کچھ ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور ہمیشہ سے ہیں اللہ تعالیٰ غنی من مالدار، دولت دار، حمیدہ، تعریف کیے گئے. یعنی اللہ کو میری اور آپ کی کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. اللہ کو کچھ بھی حکم نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم نے یہ باتیں میری نہ مانی تو میں تمہیں ریپلیس کر دوں گا، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آؤں گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بڑا بہترین اور خوبصورت احساس ہے. اس بات کو نوٹ کریں کہ میرا اور آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ ایک خوبصورت احساس اور انتہائی خوبصورت یاد دہانی ہے کہ میرا اور آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو تمہیں میں نے دیا بس تمہارا وہ ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیلا، کارساز. کفا کافی ہے، اللہ کافی ہے. اللہ جس کا دوست بن گیا اس انسان کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگلی آیت بڑی اہم ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر کیا ہوگا؟ میں تمہیں ریپلیس کر دوں گا. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے، یذھبکم، وہ تمہیں لے جائے. اگر یشاء، وہ جائے کون؟ اللہ تعالیٰ چاہے، یذھبکم، وہ لے جائے تم کو. ایھا الناس، اے لوگو، ایھا مطلب اے لوگو، ویأتی، اور وہ لے آئے، بآخرین، دوسروں کو. یعنی تمہیں اللہ لے جائے، تمہیں ختم کر دے، ملیمیٹ کر دے، نیست و نابود کر دے، اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ اس بات پر قدیرہ، پوری طرح قادر. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے اور آپ سے مشورہ کرنے کی. اللہ تعالیٰ قادر اس بات پہ کہ اللہ مجھے اور آپ کو فنا کر دے، لے جائے اور دوسروں کو لے آئے. من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی ہے، من کا مطلب ہے جو، کان ہے چاہتا، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب یا دنیا کا بدلہ، فعند اللہ، تو اللہ کے پاس ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب بھی ہے، والآخرہ، اور آخرت کا بھی ہے. یعنی اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے. وکان اللہ، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ سمیعاً، سب کچھ سننے والے، بصیرا، سب کچھ دیکھنے والے. سب کچھ اللہ دیکھتے ہیں، اللہ سنتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے میں اور آپ کیا کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں کیا ہے. محاورہ ترجمہ 131 ہے، 131. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے جو بھی آسمانوں میں جو بھی زمین میں ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو وصیت کی جو تم سے پہلے تھے، اور تمہیں بھی کیا وصیت کی؟ ان اتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر تم کفر کرو گے تو پھر بھی سب کچھ اللہ ہی کا ہے، آسمان و زمین میں. اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ غنی اور تعریف کیے گئے ہیں، بے پرواہ ہیں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے کفر کی، تمہارے شکر کی. 132 ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. خوبصورت تین احساس اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سب کچھ زمین و آسمان میں، ہر چیز، ہر انسان، ہر سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے. 133 ہے، ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں لے جائے، تمہیں ریپلیس کر دے، اے لوگو، اور وہ تمہاری بجائے دوسرے لوگوں کو لے آئے. اور اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح قادر ہے. 134 ہے، من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی بھی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا کا اور آخرت کا بدلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والے، سب کچھ دیکھنے والے ہیں. اللہ کو پتہ ہے اس نے مجھے اور آپ کو کب کیا عطا کرنا ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم جلد باز ہیں.
اہم پوائنٹس آج دیکھتے ہیں، بڑا اہم سبق ہے، اللہ کے ساتھ اپنا ایک خوبصورت تعلق بنائیں۔ یہ تعلق باللہ پہ کام انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے، اللہ کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق بنانا ہے۔ اللہ نے کچھ دیا تو بھی اللہ کا شکر، نہ دیا تو بھی شکر۔ چند دن کی زندگی نہیں نہ ملے گا تو انشاءاللہ جنتوں میں جا کے لے لیں گے، ضد نہیں کرنی کہ آج ہی ملے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سے بہترین، بہتر سے بہترین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتے ہیں۔ 131 میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو تقوی کا حکم دیا۔ تقوی کی ہم نے تم سب کو وصیت کی کہ تم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ اور انسان کو ہر چیز کا ڈر ہے، لوگوں کا ڈر، معاشرے کا ڈر، پیسہ ختم ہونے کا، غربت کا خوف، غربت کا ڈر، کوئی کیا کیا کہے گا، سوسائٹی کا ڈر، سوسائٹی کا پریشر۔ اگر ڈر نہیں تو اللہ کا نہیں ہے، اللہ کا تقویٰ نہیں۔ اگر ہمیں اللہ کا ڈر ہوتا تو ہم انسانوں سے نہ ڈرتے ہیں۔ ہم انسانوں کا ڈر اپنے دلوں میں اتنا ہم نے پال لیا کہ ہمیں اللہ کا ڈر رہا ہی نہیں، بس ہم نے اللہ کو دور رکھا۔ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ ماں کہتی ہے بچہ اللہ کہاں، کہتا ہے وہ اوپر ہے۔ ہم نے اللہ کو ہمیشہ اوپر رکھا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کو محسوس کریں، تعلق باللہ پر انشاءاللہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اور سب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، تعلق باللہ پہ کام کرنا ہے، اللہ کا ڈر تم نے اپنے اندر رکھنا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم نے مجھ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ لیکن ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی زمین و آسمان کے حاکم ہے، ہر قسم کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی ذات میں جو ہے نہیں ہے، جو ہوگا نہیں ہوگا، سب اللہ فیصلہ کرتے ہیں۔ میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ذات کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ بے نشان کچھ بھی ہمارے اندر نہیں ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم قابل ہی نہیں کچھ کرنے کے۔ اللہ ہمیں اذن دیتے ہیں، اللہ کی اجازت مشیت ہوتی ہے تو میں اور آپ سوچ بھی سکتے ہیں۔ میرے آپ کا یہ اعضاء، ہمارا ناک، کان، منہ، دل کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں اگر اللہ نہ چاہیں تو۔ اللہ اس کو حکم دیتے ہیں تو ہم سب کچھ سوچتے سمجھتے کھاتے پیتے ہیں۔ ہم تو خود اپنا ایک ہاتھ اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہیں، یا میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہمارا اپنا اختیار ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس لیے اللہ فرماتے سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ ہی کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، اس سے تم ڈر جاؤ۔ لوگ خالق نہیں ہے، لوگ رازق نہیں ہے۔ رازق کون ہے؟ رازق یہ بڑے اہم، رازق کون ہے؟ اللہ۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ نہ کیا نا تو لوگ ہمیں کھانا نہیں دیں گے، جاب لیس ہو گئے تو ہمیں کچھ ملے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو زمین کے اندر چلنے والے کیڑے کو بھی رزق دیتے ہیں، کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ اور میں اور آپ اللہ کی اتنی، اللہ کے ہم نائب ہیں، اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ ہمیں کیسے بھوکا سلا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اوت الکتاب سے مراد یہود و نصارہ، ہم نے ان کو بھی حکم دیا اللہ کا تقوی کرو، ہم نے تمہیں بھی یہ حکم دیا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کے ہر کام کرو، پھر تم دنیا میں کامیاب ہوگے۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے نہیں پھر تم کامیاب نہیں ہو۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر ایسا ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ نے میرے لیے کیا لیمٹس رکھی ہیں، میں نے ان لیمٹس کو کراس نہیں کرنا، بس اللہ نے مجھے ایک باؤنڈری دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وصیت کیوں کی، تقوی کی وصیت کیوں کی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ثواب کی امید رکھو، اچھے کام کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، تاکہ اللہ تمہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اور تقوی اگر ہمارے اندر ہوگا تو ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہوگا تو ہم اپنی اصلاح بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت سا نظام، اللہ فرماتے ہیں تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پوری زندگی، پوری آخرت بہتر سے بہترین کر دیں گے، اور پھر تم اللہ کے ہاں بہترین اجر کے مستحق ٹھہرو گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے آگے جھکو، لوگوں کے سامنے نہ جھکو۔ اللہ کے آگے جھکو گے تو لوگوں کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، لیکن اگر تم اللہ کے سامنے نہ جھکے پھر تمہیں یہ دنیا، یہ لوگ اپنا غلام بنائیں گے۔ آج ایسا ہی ہے، ہم دنیا کے غلام بن گئے، ہم صبح سے شام نوکریاں کرتے ہیں، ہم اپنے رب کے 5 ٹائم غلام نہیں بن سکتے۔ ہم اپنے رب کے سامنے 5 ٹائم سر سجدے میں ڈالنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اللہ کی غلامی نہیں کرتے، ہم لوگوں کی غلامی کرتے ہیں۔ ہم صبح 6 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک نوکریاں کر لیتے ہیں، لوگوں کے غلام بنتے ہیں، لیکن ہم دن میں صرف 10 منٹ نکالیں 5 نمازوں کے، ہم اللہ کے لیے 1 گھنٹے کا غلام نہیں بن سکتے۔ تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے، ہم کیسے ہیں؟ تو اللہ کے پاس میرا سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے اعضاء میرے آگے جھکا لو، میں تمہیں لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچا لوں گا۔ لیکن ہم لوگوں کے سامنے جھکنا ہمیں گوارا ہے، لیکن اللہ کے سامنے جھکنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں نماز پڑھو، نہیں کپڑے صاف نہیں، کل سے پڑھوں گا، کل کس نے دیکھی کس نے بھی نہیں دیکھی، کل کیا پتہ آئے نہ آئے۔ اس لیے آج اللہ سے ڈر جائے، اللہ کے غلام بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم کفر کرو گے نا تو تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے،
پہلی بات ہے شکر کرو، ڈرو، نہ ڈرو گے، کفر کرو گے تو تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو مالک ہیں زمین و آسمان کے، تمہاری نافرمانی اللہ کی عزت میں کوئی، اللہ کی شان میں، اللہ کی عزت میں کوئی فرق نہیں پیدا کر سکتی۔ جو مرضی کرو تمہارے اپنے لیے ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے ساتھ کے آخر میں ہمیں اپنی دو صفتیں بتا کے غنی اور حمید، اپنے صفت غنی صفت حمید کا تعارف دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ تعریف کا حقدار ہے، تم نہ کرو گے تو کوئی اور کر لے گا۔ کتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، اگر میں اور آپ نہ کریں گے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ کے، آپ کو چھوڑ کے کسی اور سے اپنا کام لے لیں گے، اللہ کا کام تو ہوگا۔ اس لیے یہ بات کبھی بھی نہ سوچیں کہ میرے ہونے یا میرے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا یا ہوگا۔ انسان جب چلے جاتے ہیں یہ دنیا رکتی نہیں ہے، کام تو پھر بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کے کام اللہ تعالیٰ کس کس سے لیتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے اپنے حصے کا اپنا حصہ ڈالیں، اپنے حصے کا کام کر کے جائیں۔ اگر آپ نہیں ہوں گے تو آپ کی جگہ اللہ تعالیٰ اوروں کو لے آئیں گے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری، ہمیں ہی ضرورت ہے اپنے رب کی۔ ہم نے اپنے رب کے پاس آنا ہے، ہم نے ہی شاکر بننا ہے، کافر نہیں بننا ہے انشاءاللہ۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کیسے وکیل ہے، بڑا پیارا بہت خوبصورت سی حدیث ہے۔ اللہ کیسے اپنے بندے کی وکالت کرتے ہیں، کیسے اپنے بندے کا کارساز ہیں، انسانوں کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمام کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے پوری کائنات کے نظام سنبھالے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ماں باپ ہوتے ہیں، انہوں نے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے کیسے وہ بچے کو بڑا کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، بچے کو پتہ بھی نہیں چلتا میرا بچپن کہاں گیا۔ پھر ہم بڑے ہوتے ہیں، لڑکپن آتا ہے، پھر ہم تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں، جب تک ہماری کندھوں پہ ذمہ داری نہیں آتی، پتہ ہی نہیں ہوتا ماں باپ کیسے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، کیسے صبح شام ہوتی ہے، ہم بڑا چل کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کے گھروں میں۔ لیکن جب تھوڑے سے ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم پہ ذمہ داری آتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ایسے ایسے تھا، تب ہمیں اپنے امی ابو یاد آتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ امی ابو تو اتنا کچھ کرتے ہیں ہمیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندے کو کچھ محسوس ہی نہیں ہونے دیتے، کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہیلپ کرتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ انسان جہاں جہاں گرتا ہے اللہ اسے کھڑا کرتے ہیں، اس کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ یہ جو وکیل ہے نا ہمارا، میرا اور آپ کا رب، وہ ہمیں سکون دیتا ہے، سکون اور کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ یہ پیسہ، دولت، شہرت، بینک بیلنس، گاڑی وقتی سکون ہے، بس اصل سکون کیا ہے، وہ رب، وہ ہمارا وکیل رب ہمیں دیتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، میں نے ہر انسان کو گھیرا ہوا ہے، ہر انسان کے اعمال میرے اختیار میں ہیں، اور وہ وکیل جو ہمارا رب ہے نا، ہمارا پالنہار ہے، وہی بس ہمیں وہ سب کچھ عطا کرتا ہے، کوئی بھی ہمیں عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا نگران ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اس بات کو محسوس کریں اپنے دلوں کے اندر، اس بات کو راسخ کریں، مضبوط کریں اپنا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سو رہا ہوں، میں جاگ رہا ہوں، میں واش روم میں ہوں، میں کھا رہا ہوں، پھر اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں اللہ دیکھتے نہیں ہو۔ کسی نے کہا نا تم گناہ وہاں جاگو جہاں اللہ نہیں ہے، تو کہاں جا کر، اللہ ہر جگہ پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ اسی طرح بڑی پیاری سی ضمن میں ایک حدیث مبارکہ ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تم سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کپڑے دیے، جس کو میں نے پہنایا، تم مجھ سے کپڑے مانگو، تم مجھ سے پہنانا مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ بخش دیتا ہوں، تم مجھ سے بخش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز تم مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان، تمہارے جن، سب کے سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کرتی۔ ہم جتنا مرضی اللہ کا ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی بادشاہی میں اضافہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو رب ہے ہمارا، وہ تو ہمارا وکیل پالنہار ہے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول آخر، تمہارے تمام جن، تمام انسان سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ فاجر ہے اور فاسق ہے، تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، تم سب اولین و آخرین، جن و انس، ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو اور میں ہر انسان کو دوں جس نے مجھ سے جو بھی مانگا، تو پھر بھی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے ہوتی ہے، یا چڑیا کے چونچ میں جتنا پانی ہوتا ہے اتنی بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی اگر میں ہر زیرو، ہر جن انس کو دے دوں۔ اس کے باوجود بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے میرا اور آپ کا رب، یہ تمہارے اعمال ہیں،
جنہیں میں تمہارے لیے اکٹھا کرتا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا، اور جو آدمی بہتر بدلہ پائے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے نفس کو ملامت کرے۔ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی جب یہ حدیث پڑھتے تو اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وہ رب ہے، اس کی غلامی کر لیں، وہ میرا اور آپ کا وکیل کارساز ہے، وکیل ہے ہمارا رب، جو ہمیں کس طرح عطا کرتا ہے، یہ ہمیں کھانا کون دیتا ہے؟ ہم یہ کہیں کہ میں کماتا ہوں، میں جاب پہ جاتا ہوں تو میں کماتا ہوں، یہ تو ایک ذریعہ ہے جو اللہ نے ہمیں ذریعہ اختیار کرنے کے لیے لکھا ہے، وگرنہ اس ہماری نوکری میں برکت کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ برکت ڈالی نہیں تو ہمیں کہاں سے ملے؟ اپنے اصولوں کو ٹھیک کریں، اپنی جو ہماری مین بات ہے نا، ہمارا عقیدہ وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور اب مجھے اور آپ کو کھلا پلا کے سلاتا ہے، اس نے میرا اور آپ کا ہر طرح کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، وہ ہمارا ذمہ دار ہے، وہ ہمیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم ہی اس طرح کے بے انصاف لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو چھوڑتے اس لیے آئے ہیں اپنی غلامی کر لیں، یہ غلامی ہمارے کام آئے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے صفت قدیر کا شعور کیا ہے؟ وہ رب قدیر ہے، قدیر ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں میری اور آپ کی، وہ ہر کام کرنے پہ، وہ میری اور آپ کی قسمت کو لکھنے پہ قادر ہے۔ میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے آپ نے یہ دیا نہیں، مجھے آپ نے کیوں نہیں دیا، مجھے دیں، جلدی دیں، اور اب قادر ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کب کس کو کہاں دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم نے بات نہ میں تمہیں ریپلیس کر دوں گا، بدل دوں گا، یعنی تمہاری جگہ میں اوروں کو لے آؤں گا۔ ریپلیس کرنا کیسا لگتا ہے؟ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ اس بات کے اہل نہیں ہیں، آپ سے اچھے لوگوں کو میں لے آؤں گا، تو ہمارا دل کیسے دہلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اے لوگوں اللہ چاہیں تو تمہیں چھوڑ کے دوسروں کو لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح قادر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا، ہم قوم ھذا، کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی آخرین سے مراد یہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم سب کے سب وہ لوگ ہو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اگر تم خرچ نہ بھی کرو، تم جو مرضی کرو، تم اپنے لیے کرتے ہو، اگر تم نہ کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے اچھے لوگوں کو لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، تم محتاج ہو، اگر تم اللہ سے منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے، دوسری قوموں کو بدل دیں گے جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ تم نے مجھ سے معافی نہ مانگی، میں ایسے لوگوں کو لے آؤں گا جو معافی مانگیں گے، میں ان کو معاف کروں گا۔ اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اپنے رب کو، اپنے بندے کو معاف کروں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی ملکیت اور اپنے حاکمیت خوف دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب اختیار ہیں، وہ چاہے تو تمہیں چھوڑے کسی اور کو لے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے ہم سے پوچھنے کی۔ وہ ہوتا ہے نا جب انسان کو کوئی آفس سے کوئی آپ کو جاب سے نکالتا ہے تو وہ آپ کا حاکم ہوتا ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کے حاکم ہیں، وہ ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، نئے لوگوں کو لے کے آ سکتے ہیں جو اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہوں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہوں، اللہ ان کو لے کے آ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم اگر میری نافرمانی کرو گے، میرے احکامات کو ٹھکراؤ گے، میرے قانون کی توہین کرو گے، میں تمہیں چھوڑ کے تمہیں فنا کر دوں گا اور تمہاری جگہ میں دوسرے لوگوں کو لے آؤں گا جو میرے تابع دار ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے تابع دار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت قدیر کا شعور دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے تم سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے ہمیں ہی اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے۔ وہ رب جو قادر قدیر ہے، میری اور آپ کی ہر پل کے اوپر وہ قادر ہے۔ میری اور آپ کی سوچ جو مجھے اور آپ کو سوچ آتی ہے اللہ اس پہ قادر ہے۔ ہمارا احساس، ہر احساس اللہ جانتے ہیں، ہمارا جذبہ، ہماری کوشش، ہماری صلاحیت۔ اگر میں یہاں پڑھا رہی ہوں تو مجھے اللہ نے توفیق دی، میں پڑھا رہی ہوں، آپ کو اللہ نے توفیق دی پڑھنے کے بیٹھے ہوئے۔ اگر اللہ ہم نے کوشش ضرور کی، جو کہ اللہ کہتے ہیں انسان کی وجہ سے جو کوشش کی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، اللہ کی اجازت ہوگی تو وہ کام پورا ہوگا۔ اس لیے اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ آیت نمبر 134 کی وضاحت کیا اور یہ آیت ہے کون سے؟ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی دنیا چاہتا ہے نا ہم اس کو دنیا دے دیں گے، اور جو کہ آخرت چاہتا ہے ہم اس کو آخرت میں بہت ہی بہترین دیں گے۔ اس لیے دنیا چند دن کی ہے، دنیا نہ مانگو، اللہ کے پاس آخرت بھی ہے اور دنیا بھی۔ اگر دنیا مانگو گے تو حصہ ختم ہو جائے گا، آخرت مانگو گے تو حصہ باقی رہے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں بے انتہا دے گا، تب تم خوش ہو جاؤ گے، کیونکہ دنیا چند دن کی ہے، فانی ہے، فنا ہونے والی، آخرت باقی ہے، آخرت کے لیے بقا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کا اجر اس ٹائم کے لیے محفوظ رکھیں، تب انسان یہ خواہش کرے گا کاش میں دنیا میں کچھ بھی نہ لیا ہوتا، آخرت میں مجھے اتنا بڑا ملے گا، دنیا میں تو ختم بھی ہو گیا، آخرت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان دنیا کے طالب لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں
کہ اگر تم نے دنیا مانگی تو تمہیں مل جائے گی، کام ختم، حصہ ختم، لیکن اگر آخرت تم نے مانگی تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیں گے۔ تو ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دیں جو ہمیں دنیا میں جتنی ہمیں ضرورت ہے، باقی سارا ہمارے لیے آخرت کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مقصد آخرت ہی بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے تمام کاموں کو جمع کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کی نیت دنیا کا حصول ہو اس کے سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں، منتشر کر دیتے ہیں، اور اس کی آنکھوں کے سامنے تنگی کر دیتے ہیں، اور دنیا اسے اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے لیے لکھ دی گئی۔ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، لیکن جو آخرت مانگتا ہے اس کے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ تو اس لیے سمارٹ بن کے فیصلہ کریں، آپ سمارٹ انکم کی طرف توجہ دیں۔ آج کا سمارٹ، ہر چیز سمارٹ کا دور ہے نا، ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئک، میرے پاس سب کچھ کوئک ہے، ایک کلک پہ مجھے سب کچھ مل جائے۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم نے ایک کلک کے اوپر اپنے لیے آخرت کو چننا ہے، آخرت کے لیے ہم نے اپنا اجر محفوظ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، اللہ سب کچھ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دیتے ہیں کہ اے انسان، تیرا دنیا کا بدلہ اور آخرت کا بدلہ سب کچھ اللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے تیرا ہر ارادہ، میرا اور آپ کا ہر ارادہ اللہ کے سامنے ہے کہ ہم نے دنیا کس نیت سے مانگی ہے، کس ارادے سے مانگی ہے۔ کیا یہ شہرت کے لیے مانگی ہے، واہ کے لیے مانگی ہے، بڑا بننے کے لیے مانگی ہے، کس لیے مانگی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی سنتے بھی ہیں، اس لیے اپنے چھپے ہوئے نفاق کو چھپا رہنے دو، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اپنے رب کی طرف لوٹو۔ آج کے سبق کا اہم پوائنٹ کیا ہے؟ تقوی پیدا کریں اپنے دل میں، اللہ کی غلامی کرنی انشاءاللہ۔ یا میں لکھ دیتی ہوں، تقوی اختیار کرنا ہے، غلامی کرنی ہے اللہ کی انشاءاللہ، اور آخرت مانگنی ہے، دنیا نہیں مانگنی انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ہوم ورک ہے، اور دنیا میں اگر کچھ کم بھی ملے پریشان نہیں ہونا، وہ رب رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مجھے آپ کو کھلا کے ہی سلائے گا، بھوکا نہیں سونے دے گا۔ اور تعلق باللہ پہ انشاءاللہ ہم نے کام کرنا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنانا ہے، کیونکہ وہ دلی سکون جو مجھے آپ کو چاہیے وہ ہمارے اس وکیل کارساز رب کے پاس ہے۔ کسی انسان کے پاس، کسی ماں کے پاس، باپ کے پاس، کسی استاد کے پاس، میاں بیوی کے پاس سکون ہے، وقتی سکون ہے، لیکن اصل سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اس لیے آج انسان سکون کی تلاش میں مارے پھرتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ رب کی طرف آ جائیں، رب کی طرف لوٹیں، اور رب آپ کو سکون بھی دے گا اور سب کچھ نصیب کریے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے خاص جناب سے تقوی اختیار کرنے کی توفیق دیں، اور ہمیں تعلق باللہ پہ کام کرنے کی توفیق دیں، اور ہمیں صرف اپنا غلام بنائیں، کسی انسان کا غلام نہ بنائیں۔ انسان کی غلامی بڑی بری ہے، بڑا پریشان کرتی ہے لوگوں کی غلامی، لیکن آج ہم غلام بنے پڑے ہیں۔ ہم غلام ابن غلام ابن غلام، غلام کا بیٹا غلام، نوکر ابن نوکر ابن نوکر، ایسے بنے۔ اس لیے لوگوں کی غلامی چھوڑیں، اللہ کی غلامی کریں، تہجد کے ٹائم پہ اٹھیں، 2 نفل نماز پڑھیں، اور کم از کم دن میں ہر نماز کے لیے 10 سے 15 منٹ ضرور نکالیں اللہ کی غلامی کے لیے۔ پھر وہ رب مجھے اور آپ کو کسی انسان کا غلام نہیں بننے دے گا، وہ صرف ہمیں اپنا ہی غلام رکھے گا، اور یہ غلامی ہمیں قبول ہے۔ اس ایسی غلامی پہ ہم انشاءاللہ اجر بھی ملے گا۔ انشاءاللہ آج ہم تعلق باللہ پر کام کریں گے، اور اللہ کے غلام بن کے انشاءاللہ اس دنیا میں جئیں گے جتنی بھی ہماری زندگی ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔